کس کے لیے کیا اچھا ہے۔ نوجوان باراسنگھا درختوں کی اوٹ میں بیٹھا برف باری کا نظارہ کر رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی دوسری برف باری تھی۔ وہ جتنا پرجوش، پھرتیلا اور شریر تھا، اتنا ہی اپنی سینگوں سے ناخوش اور پریشان رہتا تھا۔ حالانکہ اسے اپنے بڑوں سے معلوم ہوا کہ یہ جھاڑ جھنکار جیسے سینگ اس کی دشمنوں سے حفاظت کی ضامن ہیں، مگر وہ دشمن اور دشمنی جیسے الفاظ سے ناواقف تھا۔ کون سا دشمن، کہاں کا دشمن؟ وہ تو مزے میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے۔ اگرچہ اس کے خاندان کے لوگ ہمیشہ اسے اپنے ہمراہ رکھتے، مگر وہ کبھی کبھی جان بوجھ کر یہاں وہاں ہو جاتا اور اپنی مرضی سے گھوم پھر کر دوبارہ چپکے سے ان میں شامل ہو جاتا۔ وہ سوچتا اسے تو کبھی کسی نے پریشان ہی نہیں کیا، حالانکہ وہ کئی بار بڑے اور خطرناک جانوروں کے سامنے سے گزرا۔ وہ تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ وہ ان کمبخت سینگوں کی وجہ سے کئی بار بلکہ آج بھی جھاڑیوں اور درختوں میں الجھا، مگر جلد ہی خلاصی ہو گئی۔ برف باری کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے یہاں چٹانیں، درخت اور زمین برف کی سفیدی سے ڈھک چکی تھی۔ اس نے دور اونچائی کی جانب دیکھا جہاں چٹان کی اوٹ میں کھڑا چیتا شاید برف باری رکنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کالی اور سفید چڑیاں کوس کی شکل میں برف کی بوجھ سے جھکی ٹہنی پر ایک قطار کی صورت میں بیٹھی برف باری کا نظارہ کر رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا، واہ کیا مزے ہیں ان ننھی چڑیوں کے، جہاں دل چاہا اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہیں، اور مجھے چلتے ہوئے راستے میں دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں میرے سینگ الجھ نہ جائیں۔ ارے ارے، اسے دیکھو! اس کی نظر اچانک برفانی بلی پر پڑی، جو سامنے سے گزرتے ہوئے جسم جھڑجھڑا کر اپنے بدن سے برف ہٹا رہی تھی۔ قدرت اس پر کتنی مہربان ہے، جب دل چاہے زمین پر گھومے پھرے اور تو اور درخت پر بھی آسانی سے چڑھ جاتی ہے۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ برف باری رک گئی۔ زمین تقریباً 2 فٹ کے قریب برف سے ڈھک چکی تھی۔ یکا سامنے سے ہرن کا پورا خاندان ڈار کی صورت میں برف میں پیروں کے نشان چھوڑتا ہوا تیزی سے گزر رہا تھا۔ یہ بہت دلچسپ منظر تھا، کیونکہ اس کی طرح کا ایک نوجوان نٹکھٹ ہرن اپنی ڈار سے ہٹ کر ادھر ادھر گھومتا پھر رہا تھا۔ اور یہ کیا! وہ چیتا جو چٹان پر بیٹھا تھا اکیلے ہرن کو دیکھ کر فوراً چوکنا ہو گیا۔ باراسنگھا حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ چیتا ہرن کو دلچسپی سے کیوں دیکھ رہا ہے، اور پھر چیتا خاموشی سے دبے پاؤں چٹان سے اترنے لگا اور ہرن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ باراسنگھا خوف اور حیرت سے جھاڑیوں میں دبکا بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اگر سامنے آیا تو ہرن کی جگہ خود چیتے جیسے خونخوار درندے کا نوالا بن جائے گا۔ اسے آخر دشمن کا مطلب سمجھ میں آنے ہی لگا۔ ادھر معصوم ہرن کی چھٹی حس نے بھی اسے خبردار کر دیا اور وہ چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کا خاندان بہت آگے جا چکا تھا اور وہ خود اکیلا تھا، جبکہ کوئی انجان دشمن یہیں کہیں موجود تھا۔ اور پھر اچانک چیتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ہرن نے گھبرا کر چٹان کے نیچے بھاگنے کی کوشش کی اور چٹان کے اوپر سے ایک برفانی تودہ اس پر آ گرا۔ ہرن برف کے تودے کے نیچے دب گیا، جبکہ چیتا حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ ہرن یک کہاں غائب ہو گیا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، آخر مایوس ہو کر برف سے ڈھکے سفید درختوں کی جنگل کی طرف چلا گیا۔ باراسنگھا جو دم سادے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے چیتے کی جاتے ہی آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اپنے سینگوں سے برف میں دبے ہرن کو کچھ ہی دیر کی محنت کے بعد باہر نکال لیا۔ ہرن کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں باراسنگھا کے لیے شکر گزاری سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ آج باراسنگھا کو معلوم ہوا کہ اپنی ڈار سے ہٹنا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے، اور یہ سینگوں کا جھاڑ جھنکار کتنا اہم ہتھیار ہے جو اسے قدرت نے بخشا۔ سچ ہے، کس کے لیے کیا بہتر ہے خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ شکریہ۔